بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس موضوع کا نام ہے فاتحہ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا۔ اس مسئلے میں اہل سنت و جماعت کا مسلک سماعت فرما لیجئے۔ نماز میں قراءت کا مسئلہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز اکیلے پڑھ رہا ہے یا وہ امام ہے، دوسروں کو نماز پڑھا رہا ہے، تو اس شخص کے لیے مطلقاً قراءت فرض ہے، یعنی فاتحہ پڑھ لی یا اور کوئی صورت کہیں سے پڑھ لی، یا چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی کوئی آیت پڑھ لی، تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اسی طرح اور صورت ملانا بھی واجب ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کی قراءت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے فاتحہ پڑھنا یا اور کوئی صورت پڑھنا منع ہے۔ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، اور یاد رہے یہ حکم سب نمازوں کا ایک جیسا ہے، خواہ امام بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہا ہو یا آہستہ آواز سے۔ اب اس کے ثبوت کے لیے قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال و افعال اور اپنے اکابرین کے فتاوی جات بطور دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر آخر میں معترضین کے سوالات کے جوابات پیش کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی حق بات کرنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب آئیے دلائل کی طرف۔ سامعین، پہلی دلیل قرآن مجید سے سماعت فرمائیے۔ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے کان لگا کر سننا ضروری ہے، چاہے نماز میں ہوں یا نہ ہوں۔ اب امام کے پیچھے قراءت کے ناجائز ہونے پہ تفاسیر سے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 187 میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِلَى قِرَاءَتِهِ وَأَنصِتُوا لِقِرَاءَتِهِ۔ اب فرماتے ہیں وَأَنصِتُوا قُرِئَ الْقُرْآن کا حکم فرض نمازوں میں ہے، پس اسے کان لگا کر سنو قراءت کے وقت اور اس کی قراءت سننے کے لیے خاموش رہو۔ آگے اسی آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفات 1137 ہجری جلد 3 صفحہ نمبر 303 پر ارشاد فرماتے ہیں۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عبارت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا واجب ہے، اس لیے کہ امام کی قراءت مقتدی کو کفایت کرتی ہے، نماز جہری ہو یا سری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں واجب فرمائی ہیں اس آیت مبارکہ میں، ایک سننا، دوسری خاموش رہنا۔ سری نماز میں اگرچہ سننا نہیں، دوسرے حکم پر تو عمل کرنا واجب ہے، یعنی خاموشی پر۔ بقول مفسرین کی ایک جماعت کے یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی جبکہ مقتدی حضور علیہ السلام کے پیچھے قراءت پڑھتے رہتے، اور حدادی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہی قول صحیح ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف مقتدی سے قراءت ساکت فرمائی ہے بلکہ اسے قراءت سے روکا بھی ہے، صرف امام پر شفقت کرتے ہوئے تاکہ جہری نماز میں مقتدی اور امام کی قراءت میں التباس نہ ہو، جیسا کہ جامعہ ازہر مصر میں ہوتا ہے۔ مقتدی کا امام کے پیچھے قراءت کرنا، فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہی صحیح قول ہے، جیسا کہ ابن ملک کی شرح مجمع میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرۃ ای السنہ، یعنی جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس نے فطرت سے خطا کی، یہاں فطرت سے مراد سنت ہے۔ سامعین، پہلے حصے کا میں یہیں پر اختتام کر رہا ہوں۔ تفاسیر سے کافی سارے حوالہ جات الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اگلے حصے میں شیئر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔